نے عوام کے مسائل کے اوپر گفتگو کی، اور جو اس وقت عوامی مسائل ہیں اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے اس کا کوئی نام ہونا چاہیے۔ اس کا نام پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کا دیا گیا، جس کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ وہ اغراض و مقاصد یہ تھے، آپ کہ اس ملک میں سول حکمرانی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، انسانی حقوق کی بالادستی کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے اور مہنگائی کے خلاف، روزگار نہ ہونے کے خلاف، اور جو اجناس جو قیمتیں بڑھی گئی ہیں ان سے ایک غریب عوام جو ہے وہ پس کے رہ گئی، اور اسی طریقے سے مزدوروں کے، کسانوں کے، اقلیتوں کے، خواتین کے اور تمام سرکاری ملازمین کے جو ان کی تنخواہوں کا ایشو ہے اس پہ بھی بات ہوئی۔ تو لہذا تمام جماعتوں نے مل کر پی ڈی ایم کے تابع آپ کے حقوق کی بات کی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم چند جلسے رکھیں گے۔ پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا، اور آپ گواہ ہیں کہ آیا کہ وہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا؟ کامیاب اور اسی ہی طریقے سے اس کی میزبانی پاکستان مسلم لیگ نواز کر رہی تھی، اور دیگر تمام جماعتوں کی نمائندگی تھی باشمول بلاول بھٹو زرداری صاحب کے۔ دوسرا جلسہ عام آپ نے دیکھا کہ وہ جلسہ ہوا کراچی، اور وہ ایک تاریخی واقعہ تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، جب ملک میں ایمرجنسی لگی اور ججوں کو نظر بند کیا گیا اور میڈیا پہ قدغنیں لگائی گئیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تمام تر جتنے بھی خدشات ہیں اس کے باوجود میں اپنی عوام تک پہنچوں گی، اور وہ 18 اکتوبر کو 2007 میں کراچی پہنچی، اور جو جمہوریت کے جانثار تھے وہ 200 سے زائد لوگ شہید ہو گئے، اور بہت سے ایسے بھی گمنام جمہوریت کے سپاہی تھے جن کو گڑی خدا بخش میں جہاں بھٹو شہید صاحب ہیں ان کی وہاں تکفین کی گئی، اور ہم نے پی ڈی ایم سے مطالبہ کیا کہ اس جلسے کو میزبانی کا شرف پیپلز پارٹی کو دیں چونکہ سانحہ کارساز ہے۔ تو میں مشکور ہوں 11 جماعتوں کا جنہوں نے پی ڈی ایم کے تحت جلسہ عام کارساز کے واقعہ پر کراچی میں منعقد کیا۔ میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں وہ جلسہ کامیاب ہوا یا نہ ہوا؟ کامیاب۔ پھر اس کے بعد تیسرا جلسہ کوئٹہ میں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی خطاب کیا، اور وہ اتنا بڑا کامیاب جلسہ تھا کہ میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا تھا
تو ایک بہرے سے میں نے پوچھا کہ لوگ سردی کے باوجود بھی آئیں گے؟ تو اس نے کہا صاحب اگر آپ بھی نہ آتے تو لوگ آتے، اس لیے کہ لوگ تنگ ہیں، لوگ اس حکومت سے بیزار ہیں اور وہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں بڑے دانشور بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ایک جج صاحب بھی موجود ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نہ نکلتے تو یہ مجھے بتائیں، جب عوام لیڈروں کے بغیر نکلتی ہے کیا وہ خطرناک نہیں ہوتی؟ جب لیڈر نہ ہو اور عوام باہر آ جائے تو ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی کہ ہم نے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم لوگوں تک پہنچے۔ پھر چوتھا جلسہ پی ڈی ایم سے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب میری وساطت سے مطالبہ کیا کہ ہماری جماعت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی طویل جدوجہد ہے، بھٹو صاحب کی طویل جدوجہد ہے، اور اس سے ہٹ کر بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی طویل جدوجہد ہے، اور وہ کس کے لیے؟ عوام کے لیے۔ عوام کے لیے انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم پی ڈی ایم سے مطالبہ کرتے کہ یہ جو یوم تاسیس فاؤنڈیشن ڈے جو پیپلز پارٹی کی سالگرہ کا دن ہے، اس مہمان نوازی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دی ہے۔ وہ 30 نومبر کو ملتان میں جو جلسہ عام ہوگا پی ڈی ایم کا، اس کے میزبانی ہمارے ذمہ ہے، اس لیے کہ وہ یوم تاسیس ہے۔ تو جب ہماری میزبانی ہوگی اور یوم تاسیس بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ۔ تو میں آپ کے پاس چل کر آیا کہ آپ کی جماعت کا یوم تاسیس ہے، اور کس جماعت کا؟ پیپلز پارٹی کا، وہ جماعت جس کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس عوام کو زبان دی، اس عوام کو شناخت دی، اس عوام کو عزت نفس دی، اور یہ باور کرایا کہ طاقت کا سرچشمہ یہ عوام ہے، اور اگر کسی مخدوم کا ایک ووٹ ہے، ایک غریب کا بھی اتنا ووٹ ہے۔ تو لہذا پہلی مرتبہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں جب الیکشن ہوئے تو انہوں نے کہا 1 مین 1 ووٹ، یعنی ہر آدمی کا ایک ووٹ ہے۔ اس سے پہلے جو بزرگ ہوں گے ان کو شاید معلوم ہو کہ اس وقت کیا ہوتا تھا، دیروں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر فیصلے ہوتے تھے، اور بی ڈی سسٹم ہوتا تھا کہ جس کو چند ووٹ پڑ گئے، خواہ وہ پیسے کے ذریعے یا حکومت کے ذریعے، تو ان کو کامیاب قرار دیا جاتا تھا۔ بھٹو صاحب نے ڈرائنگ روم سے پالیٹکس کو نکال کر سیاست کو عوام کی دہلیز پہ رکھ دیا۔ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے آئین پاکستان دیا، ملک میں 73 کا آئین دیا، اور یہ وہ جماعت ہے جس نے ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو۔ وہ ایٹمی قوت کہ آج آپ کا دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔
جب بے نظیر بھٹو شہید آئی تو انہوں نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی اور انہوں نے دفاع کو اور مضبوط کر دیا تاکہ دشمن کی نظر اس طرف نہ پڑے. پھر انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا اور ہر حلقے میں 70,000 لوگوں کو انہوں نے کفالت کی اور وہ آج پروگرام موجودہ حکومت نے اس کا نام تبدیل ضرور کیا ہے مگر وہ پروگرام وہی ہے. میرے عزیز دوستو، جو مابین میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان میثاق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط ہوئے تو وہ آپ کی خاطر، اور میثاق جمہوریت پر جب عمل درآمد کا وقت آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت جب الیکشن اناؤنس ہوئے تو بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے اپنے بین الاقوامی اثر و رسوخ سے جنرل مشرف کو مجبور کر دیا کہ وہ وردی اتار کر جنرل الیکشن کا اعلان کرے. آپ نے دیکھا کہ بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے ایک آمر کو رخصت کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور میثاق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر 85% جو مطالبے تھے ان کو آپ کے کارکن شجاباد کے، جو آپ الیکشن میں یہاں سے لڑا، تو انہوں نے 85% منشور پر عمل درآمد کروا دی اور 73 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کرا دیا. یہ جو مطالبہ تھا آپ کا، تو ایک صدر پاکستان، جو ایک صدر تھا، یہاں تو چپڑاسی بھی اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیتا، مگر اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر اور اپنے منشور کے اوپر آصف علی زرداری صاحب نے اختیارات اپنے پارلیمنٹ کو دے دیے، وزیر اعظم کو دے دیے، تاکہ عوام کی حاکمیت ہو. عوام جس کو منتخب کریں اختیارات اس کے پاس ہوں. تو اس لیے ہم نے 73 کے آئین کو بحال کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جماعت کے بارے میں یہ رائے لینی ہو آیا کہ وہ جماعت مقبول ہے یا نہیں ہے، اس کا ایک ہی معیار ہے بین الاقوامی، کہ آیا کہ کسی جماعت نے اپنا منشور یعنی اپنے وعدے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب کنٹینر پہ موجودہ وزیر اعظم کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے جب میں آؤں گا بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، جب میں آؤں گا گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، جب میں آؤں گا پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی، جب میں آؤں گا ملک میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، اور جب میں آؤں گا کرپشن ختم ہو جائے گی، اور آٹا، چینی، چاول اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں ہم کم کر دیں گے، اور ہم 50 لاکھ بے گھر لوگوں کو گھر دیں گے اور 1 کروڑ لوگوں کو ملازمت دیں گے. اس وقت تک 27 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس حکومت نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں؟ نہیں. جب وعدے پورے نہیں کیے تو کتنا عرصہ یہ کہتے رہیں گے کہ یہ سابقہ حکومت کا کیا دھرا ہے. اب جو بھی کام ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں سابقہ حکومت چور تھی، سابقہ حکومت کرپٹ تھی.
تو بھائی اگر وہ خراب تھے تو آپ آئے. آپ اگر کوئی چیز خرابی ہے تو آپ ٹھیک کر دیں. اب 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, اب 3را سال آ رہے, کہتے سابقہ حکومت نے یہ کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا سابقہ حکومت کے وزیر ان کے پاس نہیں بیٹھے؟ وہ بھی تو ہمارے وزیر تھے جو آج بھی ان کے پاس بیٹھے ہیں. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ سابقہ حکومت کا یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو ان کو بھی کم از کم احساس ہونا چاہیے. آپ سابقہ حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ سابقہ حکومت نے کیا ہے, مطلب مان رہے ہیں کہ ہم نے کیا. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ چیلنجز ہوتے ہیں جب آپ کونسل کا الیکشن لڑتے ہیں, آپ گلیوں گلیوں میں جاتے ہیں اور آپ کا تقیہ کلام کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پیرس بنا دیں گے, اور پھر جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے منشور پہ عمل کرنا چاہیے. یہ اپنے منشور پہ عمل نہیں کر رہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب میں وزیر اعظم بنا تو بطور وزیر اعظم کا پہلا حکم میرا کیا تھا؟ پہلا حکم میرا کیا تھا کہ جتنے بھی اس وقت نظر بند ججز ہیں باشمول چیف جسٹس کے, ان کو رہا کیا جائے. بہت اچھا. ہم نے رہا کر دیا. میرے دور اقتدار میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا, اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں کساد بازاری تھی, ریسیشن تھا, اور پوری دنیا اس کی وکٹم بنی, مگر میں نے اپنی معیشت کو زراعت کی طرف تبدیل کر دیا. بارشیں ہوئیں, فلڈز آئے, مگر آپ کے لیے گندم کی کمی نہیں آنے دی, چینی کی کمی نہیں آنے دی, چاول کی کمی نہیں آنے دی, اور کپاس کا ریٹ جو آپ کو ملتا تھا وہ ایک بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے مطابق تھا. جب آپ نے کسانوں کو بین الاقوامی قیمت مقرر کر دی اجناس کی, سمگلنگ ختم ہو گئی. تو آج آپ دیکھیں, اگر گندم بھی ہے نایاب ہے, آٹا نہیں ہے, چینی ہے مگر ان کو امپورٹ کرانی پڑ رہی ہے, گندم امپورٹ کرانی پڑ رہی ہے, اور ہر چیز امپورٹ کرانی پڑ رہی ہے. تو آپ اپنا یہ فائدہ غریب کسان کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ مڈل مین کما رہا ہے اور پیسہ آپ ان کو دے رہے ہیں. پہلے شارٹیج کرتے ہیں, پھر امپورٹ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے کنٹرول کر لیا. تو اس لیے میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پی ڈی ایم کا پہلا نعرہ کیا تھا کہ ووٹ چوری ہوا ہے, ہمارا مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے, الیکشنز آر سٹولن. اور ہم نے اس کے باوجود بھی ہم نے انڈر پروٹیسٹ ہم الیکشنز کے رزلٹ کو تسلیم کر کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے, چونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم آئینی لوگ ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا مگر عدالتوں کا احترام کرتا رہا. بے نظیر بھٹو شہید کے والد پھانسی چڑھ گئے مگر وہ عدالتوں کا احترام کرتی رہی. آصف علی زرداری, میں خود, راجہ پرویز اشرف صاحب, خورشید شاہ صاحب اور کئی ہمارے جو جمہوریت کے علمبردار ہیں, انہوں نے جیلیں بھی کاٹی, صعوبتیں بھی برداشت کی, مگر عدالتوں کا احترام کرتے رہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, گلگت بلتستان کے آپ تمام چینلز پہ, تمام ٹی وی پہ آپ دیکھتے رہے کہ کون سی جماعت مقبول تھی, کس نے جلسے کیے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے ایسی جگہوں پہ جلسے کیے جو وہاں کے لوگ بھی وہاں نہیں جا سکے, اور سخت ٹھنڈ میں
بارش میں وہ ایک ایک حلقے میں گئے ہیں. 22 دن انہوں نے کمپین کی ہے اور عوامی رائے کیا تھی کہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. مگر آپ نے دیکھا جن کا ایک کینڈیڈیٹ بھی اپنا پی ٹی آئی کا نہیں تھا, انہوں نے 8 کینڈیڈیٹ الیکشن سے قبل نون لیگ کے توڑے. یہ جائز بات ہے؟ نہیں. ان کو ٹکٹیں دی, پہلے ان کو توڑا, ان کو لوٹا بنایا, پھر ان کو ٹکٹیں دی. پیپلز پارٹی کا بھی ایک بندہ توڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تو اپنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے. ابھی بھی اکثریت نہیں ہے, ابھی بھی ان کی اکثریت نہیں ہے. اب وہ آزاد امیدواروں پہ جو ان کے مقابلے میں جیتے ہیں ان کو لالچ دے رہے ہیں کہ آپ شامل ہوں اور ہمیں وزیر اعلیٰ بنائیں. تو بلاول بھٹو صاحب نے 4 دن پہلے پوچھا تھا کہ مجھے نام بتائیں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا, تو کوئی نام نہیں. چونکہ پہلے آزاد ٹوٹیں گے, ان کے مطالبے ہوں گے, وہ پورے ہوں گے, پھر حکومت بنے گی جیسے خود 4 ووٹوں سے بنے تھے. تو اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی یہاں الیکشن لڑے. جب میں نے درخواست دی, یہاں وکلا بھی موجود ہیں, تو ریٹرننگ افسر کے پاس درجنوں وکیل پیش ہوئے کہ یوسف رضا یہاں سے نہیں لڑ سکتا. انہوں نے اجازت دی کہ میں لڑ سکتا ہوں. پھر وہ چلے جائے ہائی کورٹ میں, وہاں کہا یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں. ادھر بھی انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا, یہ لڑ سکتا. پھر یہ چلے گئے ڈبل بینچ میں لاہور, انہوں نے بھی کہا یہ الیکشن لڑ سکتا ہے. پھر یہ سپریم کورٹ چلے گئے جسٹس ثاقب نثار کے پاس, انہوں نے بھی فیصلہ دیا کہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں. تو اب مجھے بتائیں ایک الیکشن لڑنے کے لیے ہمیں کتنی منتیں کرنی پڑی اور کتنا وقت ضائع ہوا. مگر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے سابقہ حلقے میں جہاں میں کئی مرتبہ جیتا, لودھرا سے بھی جیتا اور سابقہ حلقہ, مگر سب سے زیادہ اگر میں نے ووٹ لیے تو شجاع آباد سے. بہت اچھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میرا بھانجا اسد مرتضی شہید, اگر اس نے یہاں سے ووٹ لیے 38,000 لیے, میں نے بن گیا. نواب لیاقت علی خان صاحب نے 38,000 ووٹ لیے, ایم این اے بن گئے. میں 78,000 ووٹ لے کے ہار گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کل بھی تقریر میں کہا تھا, ایک ہوتی ہے لو میرج اور ایک ہوتی ہے ارینج میرج. یہ ارینج میرج تھی, ہر چیز طے شدہ تھی. تو لہذا جب ہر چیز طے شدہ تھی, ہم نے کیسے بننا تھا. اور بلکہ میں خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت کی ہے کہ میں ان کے اقتدار میں ایم این اے نہیں, ورنہ میں آپ کو کیا منہ دکھاتا, میں آپ کے سامنے کیسے پیش ہوتا کہ وہ یوسف رضا جس نے کسی کو کبھی کوئی انکار نہیں کیا اور پورے ملک میں ترقی کی اور ملتان میں انقلاب لے کر آئے, اور آج میں آپ کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتا, تو پھر ہماری کیا عزت رہ جاتی. اللہ نے ہماری عزت رکھ لی, ہمیں ہروا دیا تاکہ ہم آپ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. تو میں آج آپ کے پاس آیا ہوں, چل کر آیا ہوں صرف یہ کہنے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ عام ہے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہمارے نون لیگ کے ملک غفار ڈوگر صاحب کو اٹھا لیا. اور میں نے اپنی تمام لائرز کو کہا, پیپلز لائر فورم کو, آپ اپنے یہاں سٹیکر لگائیں اور کل عدالت میں پیش ہوں اور ضمانت میں آپ بھی شامل ہوں. اور وہ شامل ہوئے. اور ان سب ورکروں کو میں نے کہا احتجاج کریں. انہوں نے بھی سڑکوں پہ بیٹھ کے احتجاج کیا. چونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوری روایات رکھتے ہیں,
ہم اپنے مخالف کو ان کو ہم جیل میں نہیں دیکھنا چاہتے. ہم نہیں چاہتے بند ہو گیا ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ ہمارے جو مخالف ہیں وہ جیل میں ہوں. مائک بڑے اندر پھر سے ایک منٹ. بس جنریٹر بجلی چلے لیٹ چلے گی. بھیا آ گیا. نیچے سے تار دیکھنا رو صاحب کوئی تار تو نہیں لگی نہیں ادھر سے ادھر سے. یہاں سے آن ہو جائے گا. اوکے ہو گیا. چلیں جی. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سیاسی مخالفین، کوئی ذاتی مخالف ہمارا نہیں ہے، سیاسی مخالفین ان کے ساتھ ہم انتقامی کارروائی کریں. میرے گھر پہ جو اجلاس ہوا نون لیگ کا اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی تشریف لائے کہ لائے عمل بنانے کے لیے، تو اس میں تمام نون لیگ کے جو اکابرین تھے وہ شامل تھے. ان میں ملک غفار ڈوگر صاحب بھی تھے، سید جاوید علی شاہ صاحب بھی تھے، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب بھی تھے، طارق رشید صاحب بھی تھے، اور شہر کے جو جتنے چودھری وحید ارائیں صاحب بھی تھے، سٹی ضلع تنظیم اور سٹی اور ضلع کی تنظیم بھی تھی. میں تو دعا کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ میرے گھر سے نہ اٹھا لیتے ہوں تو ہم اس وقت ہماری کیا عزت ہوتی. تو اس لیے انہوں نے ان کو صبح اٹھایا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور وہ جو لیڈران کرام ہیں جو اپنے مخالفوں کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ لیڈر بن ہی نہیں سکتے. بہت اچھا. وہ کیا لیڈر ہیں جو اپنے مخالف کو سمجھتے ہیں کہ اندر ہوگا تو ہمارا کام بنے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مقابلہ کریں. عوام ہمارے ساتھ ہے. اور میں یہ بھی آج اعلان کرنا چاہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کسی چور دروازے کے ذریعے حکومت میں نہیں آنا چاہتے. ہم جب بھی آئیں گے عوام کی طاقت کے ساتھ آئیں گے، آپ کی طاقت کے ساتھ آئیں گے، اور انشاءاللہ جو جیت ہوگی وہ عوام کی ہوگی انشاءاللہ. اور آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ میزبان ہیں، خواہ کسی جماعت سے ہیں. آپ جو پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے جس میں 11 جماعتیں ہیں، ان میں سے کئی جماعتیں شجاع آباد میں بھی ہیں، ان کی تنظیمیں یہاں بھی موجود ہیں. تو لہٰذا میں ان سب سے اپیل کر رہا ہوں بشمول مسلم لیگ نواز کے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی پی ڈی ایم کے جو اغراض و مقاصد ہیں، جو منشور ہے، اس کو کامیاب کریں. بہت بہت مہربانی. اور جتنے بھی ہمارے منتظمین ہیں، ورکرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے یہ سٹیج سجایا ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت اچھا. بہت بہت مہربانی. شکریہ. سلیم بھائی یہ سوالوں کو اور راؤ صاحب ایک منٹ بھائی. سوال پریس کرنا سلیم صاحب راؤ آپ آپے. زاہد محمود. ہاں کسی نے کوئی سوال کرنا تو کریں. آئیں جی. باقی صحافی صرف صحافی صرف صحافی جس نے سوال کرنا تو کر جی سکتے. جی راؤ صاحب بول چینل. اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جی جلسوں پر پابندی لگا رہے ہیں، ہم اپنے جو جلسے ہیں انہیں بھی کینسل کر رہے ہیں، اور اپوزیشن سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ جو جلسے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے انہیں ملتوی کر دیں. یہ بتائیں، تحریک لبیک نے اسلام آباد کا گھیراؤ رکھا 3 دن، تو ان کو بھی تو انہوں نے اجازت نہیں دی تھی. پھر گھٹنے ٹیک کر ان کے ساتھ مذاکرات کیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو یہ کہتا ہو پہلے دن کہ میں کنٹینر بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا، اور آپ جلسہ کر کے دکھائیں. اب ہم کہتے ہیں ہم جلسہ کر کے دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کرونا ہے. بھائی آپ نے کل تک تو جلسے کیے، گلگت بلتستان میں کل بھی جلسے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں. تو صرف آپ پشاور، لاہور اور ملتان کے جو 3 جلسے ہیں ان سے کیوں ڈرے پڑے ہیں؟ تو آپ ہمت کریں تو ہم احتیاطی تدابیر کریں گے. اور
आप जलसों में रुकावट न बने, ये हमारा बुनियादी हक है। इंटरनेशनली तौर पे FATF के हवाले से क्या हमारी खारजा पॉलिसी में कोई कमी है या सफारतकारी में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हर चीज़ में कमी है, क्योंकि हमने तो कश्मीर कॉज को भी ख़राब कर दिया। 72 साल में नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब चेयरमैन कश्मीर कमेटी थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। उस वक्त कभी 370 जो आर्टिकल है वो कभी लगा। उस वक्त के वज़ीर आज़म कहा करते थे कि कश्मीर जो है वो कोर इशू है और हम इस पे बैठ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं। PDM अगर इंतखाबी इत्तेहाद बनाकर वो आपको तो देखा ही नहीं मैंने। सलीम PDM अगर इंतखाबी इत्तेहाद बनाकर और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ती तो क्या नताइज मुख्तलिफ ना होते? देखें, हम अभी इब्तदा है हमारी PDM का, और हमने अपनी जमातें हैं, अपना मंशूर है, अपना प्रोग्राम है। इसको इंतखाबी हमने इत्तेहाद नहीं बनाया, और आगे चलकर क्या होता है वो देखा जाएगा, मगर अभी तक हम गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर नहीं लड़े। मलक अमजद साहब, सऊदी अरब से हमारे देरीना ताल्लुकात हैं और वो हमारा मुश्किल वक्त का साथी भी है। इस वक्त जो हमारे मौजूदा हालात हैं सऊदी अरब के साथ, वो क्लियर नहीं है। वो FATF में भी हमारे अगेंस्ट गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने तो पॉलिसी की पहले बात कर दी, तो अब अगेंस्ट जाना और सऊदी अरब को जाना वो हमें सूट नहीं करता, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे हम सऊदी अरब के साथ जज्बाती लगाव रखते हैं। सर ये बताइएगा, मलक अमजद, PDM ने पहले से ही कल जो इजलास हुआ था उस पे इंतखाबी नताइज जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए। बिजली के बिलों में तकरीबन मस्जिद 35 लाख हमारी मस्जिद इसके अंदर बिजली के बिल हैं, उनके अंदर TV लाइसेंस की फीस लग के आती है। क्या इसका ऐवान के अंदर की कोई दीनी जमात आवाज़ उठाएगी? देखें, आपने आज कहा है, हम इसको उठाएंगे। ये तो आपके दौर में होता रहा है। अगर होता रहा है तो आपने बताया नहीं है, आज बता दिया है तो हम उसको मलक अमजद साहब, रोही से मलक अमजद साहब। पाकिस्तान में पहले नंबर पे आ रहे हैं, तो हुकूमत ये कह रही है कि मुल्तान के अंदर जो जलसा होगा तो अब मेरा ख्याल है कोरोना जहाँ जहाँ PDM जलसा करेगी वो सबसे ज्यादा कोरोना महामारी। थैंक यू सर, ये एक खबर का शुक्रिया अदा करते हैं। ये निशाबा बीबी